بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، میرے پیارے چچا جان، کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، ظاہراً پوشیدہ، جانے میں انجانے میں تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عمل صلاۃ التسبیح کا عمل ہے۔ صلاۃ التسبیح فرض نماز کے علاوہ 4 رکعت اس طرح ادا کریں، سلام پڑھیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد 15 دفعہ قیام کی حالت میں یہ تسبیح ادا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح ادا کرنے کے بعد 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر قومے کی حالت میں کھڑے ہو جائیں اور سمع اللہ لمن حمدہ یہ پڑھ کر پھر 10 دفعہ یہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں تسبیح ادا کرنے کے بعد 10 دفعہ یہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جلسہ استراحت کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح ادا کرنے کے بعد 10 دفعہ یہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد پھر بیٹھیں گے، 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 تسبیحات بنتی ہیں، تو 4 رکعتوں میں یہ کل 300 تسبیحات بن جائیں گی۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو روزانہ نماز تسبیح 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر روزانہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر ہفتے میں بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر مہینے میں بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر سال میں بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور ادا کریں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت تعدد طرق کی بنا پر یہ حسن ہے، کہ اس حدیث کی سندیں بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے یہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سنن ابی داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام حاکم اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ائمہ کرام کا اس حدیث کے حسن ہونے پر اتفاق ہے، اس لیے یہ حدیث قابل عمل ہے۔ صلاۃ التسبیح کے باجماعت ادا کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان کو انفرادی طور پر ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح یہ سوچ بھی غلط ہے کہ بندہ فرض نماز کی طرف توجہ نہ دے اور صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے لیے بے چین رہے۔ فرض نماز کا چھوڑنے والا وہ اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے، پھر اسے صلاۃ التسبیح کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔